ناظرین آداب، میں واصف فاروقی آل انڈیا آرٹسٹ ایسوسی ایشن کے بینر پر یہ اسپیشل ایپیسوڈ انور جلال پوری صاحب کے سلسلے کا ہے، اس میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے چھوٹے بھائی، صاحب طرز شاعر، بہت ذمہ دار ناظم مشاعرہ برادرم ہلال بدایونی کو اس عمل کے لیے مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے انور جلال پوری جیسی عظیم شخصیت کے لیے اپنے پلیٹ فارم پر ایک اسپیشل ایپیسوڈ بنانے کا ارادہ کیا۔ مجھے بھی اس کا حصہ بنایا ہے، میں اس کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوستو، انور جلال پوری کے بارے میں 3-4 منٹ کی گفتگو کرنا ہے مجھے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ 3-4 منٹ کی گفتگو میں انور صاحب کی شخصیت کا احاطہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک پدم شری انور جلال پوری ہمارے درمیان نہیں ہے۔ جنوری 2018 کو انہوں نے ہم سب کو چھوڑ دیا اور وہاں چلے گئے جو انسان کی آخری منزل ہوتی ہے۔ ان کی پہلی برسی پر 2 جنوری 2019 کو میں نے یہاں لکھنؤ میں ایک پروگرام خود آرگنائز کیا تھا، جس میں بہت سے ذمہ دار شاعروں نے اور بہت سے دوستوں نے شرکت کی تھی۔ اس برسی کے پروگرام کو بھی 2 برس گزر گئے۔ آج ان کی تیسری برسی ہے۔ یقین ہی نہیں ہوتا کہ انور صاحب کو گئے ہوئے 3 سال ہمارے درمیان ہو گئے، لیکن بہرحال یہ زندگی کا سفر ہے کہ ایک نہ ایک دن تیری سرحد سے گزر جانا ہے، ایک نہ ایک دن تیری سرحد سے گزر جانا ہے، زندگی تیری محبت میں ہی مر جانا ہے، اور سب مسافر ہیں، سواری ہے یہ مٹی کا بدن، اس سواری سے بہرحال اتر جانا ہے۔ تو مٹی کا یہ بدن بہت دن تک ساتھ نہیں دیتا ہے، یا یہ کہیے کہ اس کے اندر جو روح ہے وہ بہت دن تک اس بدن کا ساتھ نہیں دیتی ہے۔ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ انور صاحب 73 برس تک تقریباً جیے، مجھ سے عمر میں 3 برس بڑے تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی اور میں بھی اتفاق سے وہیں سے فارغ ہوں۔ فرق یہ ہے کہ انہوں نے انگریزی میں ایم اے کیا وہاں سے، اور میری اسکولنگ سے لے کے انجینئرنگ تک کی تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوئی۔ لیکن ان سے ملاقات میری 1978 میں مجاز ڈے کا ایک مشاعرہ ہوتا تھا رودولی میں، پہلی ملاقات میری وہاں ہوئی۔ تو یہ 40 برس ہو گئے۔ 40 برس میں بے تکلف دوستانہ مراسم ان سے رہے میرے، بہت ہی قربتیں رہیں، بہت ساتھ رہا، بہت سفر ہوئے، بہت شب بیداریاں ہوئیں، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن ان کی شخصیت کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جن پر گفتگو کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ایک تو وہ کئی زبانوں کے ماسٹر تھے، انگریزی کے اسکالر تھے وہ، اور انٹر کالج میں انگریزی ہی پڑھایا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اردو اور ہندی اور سنسکرت زبانوں سے ان کو دلچسپی تھی، فارسی سے بھی تھوڑی شدبت تھی ان کو اچھی خاصی۔ تو اس لیے انہوں نے گیتا جیسی مقدس کتاب کا اردو شاعری میں ترجمہ کر کے ایک کارنامہ انجام دیا۔ اپنے وطن جلال پور میں انہوں نے ایک کالج قائم کیا، اور یہ ان کی انتہائی جو سوچ تھی، شاعرانہ سوچ، وہ یہ تھی کہ وہ علی گڑھ سے فارغ تھے، وہ سر سید کے نام پہ بھی اس کالج کو قائم کر سکتے تھے، وہ کسی اور بڑے تعلیمی پرسنالٹی کو ذہن میں رکھ کے کالج قائم کر سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے مرزا غالب کے نام سے اس
کالج کی بنیاد رکھی، اور بہت خوبصورت بلڈنگ اس کی تعمیر ہوئی، بہت اچھے انداز میں اس اسکول کو سنبھالا انہوں نے۔ تو اپنی یہ ساری ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے انہوں نے، اب یہ کوئی اہم بات نہیں ہے صاحب کہ انہوں نے ٹیلی ویژن کے سیریل اکبر دی گریٹ کے لیے مکالمے لکھے یا منظر نامے لکھا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کے لیے، بہت معمولی سی بات تھی یہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مشاعروں کی دنیا میں انور صاحب سے زیادہ روشن آواز کا کوئی ناظم نہیں آیا۔ ملک زادہ منظور احمد سے وہ انسپائرڈ تھے، ان کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے، لیکن ملک زادہ منظور احمد اور عمر قریشی جیسی بڑی شخصیتوں کے درمیان کا ایک راستہ انہوں نے خود اپنے لیے منتخب کیا، اور اس کے اعتبار سے انہوں نے اپنی زندگی کا سفر کو مکمل کیا۔ 40 برس میں دنیا کے ہر اس ملک میں، ہر اس شہر میں وہ گئے جہاں اردو کی محفلیں سجتی ہیں اور اردو کے نام کا ہی مشاعرہ ہوتا ہے۔ آج ہم ان کو خراج عقیدت ہی پیش کر سکتے ہیں کہ حیات و موت کی اس کشمکش کا عجب مفہوم لکھنا پڑ رہا ہے، حیات و موت کی اس کشمکش کا عجب مفہوم لکھنا پڑ رہا ہے، جو زندہ ہے ہمارے ذہن و دل میں اسے مرحوم لکھنا پڑ رہا ہے۔ انور بھائی ہمارے درمیان نہیں ہے، یہ ہم جانتے ضرور ہیں، لیکن اس کا یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور جس شان کے ساتھ انہوں نے زندگی جی ہے، زندگی کو جیا بڑے سلیقے سے انور صاحب، اللہ نے ان کو دیا بھی بہت کچھ، وہ مدرسہ بورڈ کے چیئرمین بھی رہے، اور لیکن اس کے باوجود ایک مزاج کی جو انکساری تھی ان کی، وہ ان کی خوبی میں تھی۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ دوستانہ ماحول میں وہ سب سے بات کرتے تھے، بہت اچھا لگتا تھا ان سے مل کے۔ ان کی یہ کمی جو ہے یہ مشاعروں میں، ہمارے سماج میں پوری نہیں ہوگی۔ ان کو صرف یاد کریں، اور ان کے کسی بھی ایک طریقے کو اگر اپنا لیں گے ہم، تو یقیناً ہمیں خوشگوار احساسات ہوں گے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ایک مرتبہ ہلال بتایونی کا پھر، کہ انہوں نے اس گفتگو میں مجھے شامل کیا، اور ان کے بیٹے انور بھائی کے شہریار کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کئی مرتبہ مجھے فون کر کے اور میسج کر کے اس ویڈیو کے لیے فرمائش کی تھی، جو میرا خود بھی یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں انور بھائی کے لیے چند جملے بول سکا ہوں آپ کے سامنے، حالانکہ جو کچھ بولنا چاہ رہا ہوں وہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا بولوں۔ بہت شکریہ، آداب۔